کہ اللہ واہ واہ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تیری جیب میں تیرا مال رکھا ہوا ہے یہ تجھ سے نہیں جڑا ہوا، مجھ سے جڑا ہوا ہے. دنیا کا ہر امر ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے ہونا کیسے ہے. یہ مال دیکھنے میں آپ کی جیب میں اللہ رب العزت تو یہ پیسے کے بارے میں نہیں فرما رہے تھے، میں سمجھانے کو کہہ رہا تھا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دیکھنے میں آپ کے پاس ہے، دراصل تو اللہ سے جڑی ہوئی ہے. یہ اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ اس کو نفع دینا ہے، نقصان دینا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ بول آج کے دور میں میرے دوستو ہمیں سننے کو نہیں ملتے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. ہاں اللہ سے ہوگا الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا. میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں. سوچو تو صحیح کیا ضرورت ہے اللہ کو یہ کہنے کی. ہم اس کے لیے بنے ہیں، ہم سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں بھی ڈال دے تو اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. پر کیا کہہ رہا ہے میرے بندے الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے میرے بندو میں تمہارے لیے کافی ہوں، لیکن نہیں، ایک سوال رکھا، وہ اس بات کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میرے بندے میں تمہارے لیے کافی نہیں، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں، میں تیرے لیے کافی نہیں. دیکھو تو صحیح ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں کیسے تجھے زندگی دی، تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. نہ اپنی مرضی سے اس گھرانے میں پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے اس شہر میں پلے گا، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا. ہاں تو کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے دیکھ تو صحیح تو ذرا یہ جو تو روٹی کھا رہا ہے اس کی 10,000 سال سے نسل کون چلا رہا ہے. ہم نے تو 4 کاغذ کے ٹکڑے دیے اور گھر پہ لے آئے. یہ جو بکری کھا رہا ہے اس کی ہزاروں سال سے نسل کون چلا رہا ہے. یہ جو سبزی کھا رہا ہے، یہ جو پھل کھا رہا ہے، ہزاروں سالوں سے اس کی نسل کو کون چلا رہا ہے؟ میرا اللہ چلا رہا ہے. یہ جو پانی ہم پیتے ہیں میرے دوستو 16 ٹریلین گیلن پانی 1 سیکنڈ میں بخارات بن کے اوپر آسمان میں چلا جاتا ہے. پھر ہوائیں آتی ہیں اس کو لیتی ہیں. اس میں نمک جو ہے یہ نمک اس کو زیادہ اوپر جانے نہیں دیتا کیونکہ نمک کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یہ ٹھنڈا جلدی ہوتا ہے. نمک کی کان میں جاؤ نا آپ تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. آپ نمک کی کان میں اگر آپ کبھی جائیں تو ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ نے اس کی تاثیر رکھی. تو یہ پانی کے ذرات جب اوپر جاتے ہیں تھوڑے اوپر جا کر نمک ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، جلدی 1000-1200 فٹ پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ورنہ 10-15-20 ہزار فٹ پر بھی جا کے ٹھنڈے نہ ہوں. یہ تو یہ اوپر جا کے نا 1200 فٹ پر جا کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں بادل کی صورت میں. پھر اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، یہ ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. پھر کبھی کراچی آ کر پانی برستا ہے، صاف پانی، نمک اوپر ہی روک لیتے ہیں اللہ. پھر یہ آگے حیدرآباد میں برستا ہے، پھر وہاں برستا ہے. پھر جدھر جگہ نہیں، جدھر ضرورت نہیں ہوتی بادلوں کو چلاتے چلاتے لے جا کر یہ پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں جما کے ٹنکیاں بنا دیتے ہیں. پھر اوپر سے سورج چمکتا ہے، پھر وہ سورج کی وجہ سے وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے اور دریاؤں میں صاف ستھری ہو کر بہنا شروع ہوتی ہے. ہم اس میں ایک پمپ ڈالتے ہیں، جس پمپ کو ڈالنا بھی ایک مصیبت ہوتی ہے، اتنی بڑی مصیبت. اس کو نکالتے ہیں، پانی کو پیتے ہیں. اتنا کچھ تو اس میں نظام میرے رب کا چلتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب پانی کو پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اور جب اس کو پی لو تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ. اس کو بیٹھ کے پیو، اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر پیو، اس کو دیکھ کر پیو، اس کو 3 گھونٹ میں پیو. شروع سے پہلے بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ، کہ اس کو تیرے منہ تک پہنچانے میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں میرے دوستو، لا الہ الا اللہ. ہاں اتنا بولو اللہ کو، اتنا بولو اللہ کو. دل اس بات کی گواہی دے میرا اللہ کرتا ہے. میرے دوستو میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، خدا کی قسم اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندو اگر 7 زمین اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اس کے قلم بن جائیں، 7 سمندروں کی سیاہی بن جائے، اور تم اپنے رب اور تم 7 آسمان 7 زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب کو جمع کرو، اولین و آخرین کو جمع کرو، جنات کو فرشتوں کو جمع کرو، اب تم سب مل کر تم اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے. پانی، سمندروں کا پانی سوکھ کے ختم ہو جائے گا. رک جاؤ، اتنے ہی درخت ابھی اور دیں گے، اتنے ہی سمندروں کو پانی سے پھر بھریں گے، پھر یہ سوکھ جائیں گے، پھر قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یقین مانو، یقین کرو، حالت نزا پر
کافر بھی اس بات کو مانے گا، مسلمان بھی اس بات کو مانے گا، سب مانیں گے اللہ سے ہوتا ہے. ہاں مانیں گے. فرعون جیسے انا ربکم الاعلی، جس نے اپنے آپ کو بولا انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں. شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابے بدبخت، رب ہونے کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا، تو کہاں سے کر بیٹھا؟ ہاں تو بہت بڑی شے ہے تو. کہتا ہے ہاں کر تو گیا، اب کیا کروں؟ رہنے دوں؟ کہا نہیں ایسا بھی نہ کر، ہاں کہیں بچی نہ جائے ایسا بھی نہ کر، اب تو کر لیا نہیں تو ذلیل ہوگا. تو کہنے لگا کیا میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ کہا ہاں ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے، یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے. تو فرعون جیسے جابر نے بھی جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اس کی جان لینے کے لیے تو کیا بولا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. یہاں ایک عجیب بات ذہن میں آئیے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابو جہل جب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون اس کی گردن لے کر آئے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. تو جب گئے ادھر جا کر دیکھا تو نیچے پڑا ہوا تھا. تو عبداللہ بن مسعود سے نے اس نے اپنا جو پیر ہے نا اس کی گردن پہ یہاں رکھا، یہاں رکھ کے دبایا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا ابے او بکریاں چرانے والے، بڑی اونچی جگہ پیر رکھ رہا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تجھے تیری یہ اکڑ ابھی بھی نہیں گئی؟ یعنی تو جا رہا ہے دنیا سے، تیری اکڑ نہیں گئی ابھی تک؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا، پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا؟ کہتا ہے پوچھتا ہے پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا؟ کہا جنگ جیت اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اس کے حامیوں کو فتح عطا فرمائی اور تیرے جیسے اپنے دشمنوں کو ذلیل کیا. تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جا کر ان کو بتا دو جتنی نفرت میں ان سے پہلے کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا ہوں، مانا نہیں ہوں میں ابھی بھی. اور ہاں جب میری گردن کاٹو تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن تھی. اکڑ دیکھو کتنی. تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا. اللہ معاف کرے، یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے، موسیٰ کے فرعون نے تو جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو فوراً کہہ دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون. اور یہ میرا فرعون دیکھو آخر وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے. تو میرے دوستو حالت نزا پر تو سب مانیں گے اللہ کو، حالت نزا پر سب مان جائیں گے. ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، ایک چانس اور دے دے واپسی کا، اور کوئی چانس نہیں. تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو. دیکھو دعوت دو گے تو یقین بدلے گا، یقین بدلے گا تو زندگی میں اعمال آئیں گے، جسم سے اعمال نکلیں گے، اور جب اعمال نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد اترے گی.